وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں وقف بورڈز تو ہیں مگر وہ سماجی ادارے نہیں ہیں، وہ سیاسی ادارے ہیں۔ ان کی تشکیل سماجی اصولوں پہ نہیں ہوئی ہے، سماج کے امپاورمنٹ یا اپلفٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ سیاسی ضرورت سے کام کرتے ہیں، اور اس سیاسی ضرورتوں سے ظاہر ہے کہ سیاسی مفادات کو فائدہ پہنچے گا، ان کی تکمیلات ہوں گی، وقف کے فائدے نہیں مل سکتے ان سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے حکومتوں سے مطالبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں زندہ ہونا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم زندہ ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے، ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے، آنکھ ہی کوئی نہ جب کھولے اجالا کیا کرے۔ ہمیں آنکھ کھولنی ہے اور خود اپنے آپ اپنے اجالے بنانے ہیں، کوئی ہمیں کر کے نہیں دے گا، ہمیں خود زندہ قوم بننا پڑے گا اور زندگی دکھانی پڑے گی۔ اس سب کے پیچھے یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ وقف کی جائیدادوں پہ قبضہ ہم خود کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اگر متولی ہیں تو ہم اپنے ذمہ داریاں ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ یہ کچھ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری خدا کی ملکیت کو مینیج کرنے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وقف اللہ کی جائیداد ہے۔ میرا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے وقف کے ڈیولپمنٹ کی تاریخ۔ یقیناً جن حضرات نے یہ موضوع منتخب کیا ہوگا وہ کہیں گڈ فیتھ میں ہوں گے کہ اس ملک میں وقف کا کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوا ہوگا، جس کی تاریخ میں بیان کروں گا۔ مگر سچائی یہ ہے کہ میں اگر وقف ڈیولپمنٹ کی تاریخ بیان کرنے کھڑا ہوں تو مجھے 25 منٹ نہیں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، لیکن میں اگر وقف کی تنزلی کی داستان بیان کرنا چاہوں تو یہ 2 دن کی کانفرنس بھی کم پڑ جائے۔ اور یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ کسی کو برا کہہ کر، کسی قانون کو برا کہہ کر، کسی حکومت کو برا کہہ کر ہم اپنا دامن جھاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے، اپنے دامن کے لیے خار چنے خود ہم نے۔ اب یہ چپتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے؟ ہندوستان میں باقاعدہ ایک وقف ایکٹ موجود ہے، اس میں مختلف وقتوں میں تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ ریسنٹلی 2013 میں اس میں امینڈمنٹس ہوئے۔ جو پریشانیاں محسوس کی گئیں، ظاہر ہے کہ انسان کی جتنی نظر ہے، جتنا دور رس وہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے، اور قانون بنا ہوا ہے۔ قانون سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک اور جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں وقف بورڈز تو ہیں مگر وہ سماجی ادارے نہیں ہیں، وہ سیاسی ادارے ہیں۔ ان کی تشکیل سماجی اصولوں پہ نہیں ہوئی ہے، سماج کے امپاورمنٹ یا اپلفٹمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ سیاسی ضرورت سے کام کرتے ہیں، اور اس سیاسی ضرورتوں سے ظاہر ہے کہ سیاسی مفادات کو فائدہ پہنچے گا، ان کی تکمیلات ہوں گی، وقف کے فائدے نہیں مل سکتے ان سے۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم ایک پریشر گروپ کے طور پر وقف بورڈوں کی جو کارکردگی ہے اس کو سدھارنے کا کام کریں، ان کو ان کی ذمہ داریوں پر جواب دہ بنائیں، ان سے سوالات کریں، اور ان کو اس بات کے لیے مجبور کریں
کہ وہ وقف کی پراپرٹیز کو وقف کے فائدوں میں استعمال کریں، اس لیے کہ اس وقت جو بیشتر پراپرٹیز ہیں وہ وقف کے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ دوسرے مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ چند ٹکوں پر لیز پر دی جاتی ہیں وقف کی جائیداد۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وقف بورڈ کے سامنے پروپوزلز جائیں۔ لیز کا پیریڈ جو ہے وہ ریسنٹلی جو 2013 کی امینڈمنٹ ہے اس میں 33 سال ہے۔ زمینیں لیز پر لی جائیں اور پی 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 ماڈل میں لوگ اس پر رفاع عامہ کے ادارے قائم کریں، تعلیمی ادارے قائم کریں، اسپتال بنائیں اور دیگر جو ضرورتیں ہیں قوم کی اس سے اس کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ یقین جانیے کہ وقف بورڈ کا جو ادارہ ہے وہ ایک پیرلل حکومت ہے، اور اتنی مضبوط حکومت ہے کہ وہ حکومت کی بہت سی لائبلٹیز کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ اس احساس کو جگایا جائے، یہ اویئرنیس لائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وقف کتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا کتنا بڑا اثر دنیا کا ہم دکھا سکتے ہیں، ہم اپنے قوم کو کس طرح اپلفٹ کر سکتے ہیں۔ 2-3 کام جو ضروری ہیں ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ وقف کی جتنی جائیدادیں ہیں ان کی باؤنڈریز کرائی جائے، کاغذات کی تکمیل کرائی جائے۔ ہمارے یہاں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ تحدید ہوتی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ وقف کی ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر ریونیو ریکارڈ میں کچھ بھی اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ملکیت کا جھگڑا پھر باقی رہتا ہے، عدالتوں میں کیس پہنچتے ہیں اور عدالتوں میں اس پر گفتگویں بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور سفارش جو بہت زمانے سے پینڈنگ ہے اور سچر کمیٹی نے بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ یو پی ایس سی میں ایک مستقل کیڈر ہونا چاہیے جہاں سے وقف بورڈ کے ذمہ دار سی ای او وغیرہ اپوائنٹ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو سی ای او ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل چارج ہوتا ہے ان کے پاس، اور جتنا کام وقف بورڈ کے پاس ہے اتنا کام وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور وقف بورڈ کے سی ای او کے پاس جتنا وقت مل جاتا ہے اس میں وہ جتنا کام بھی کر پائے وہ بہت ہے۔ تو پینڈنسی اتنی ہوتی ہے کہ وقف کی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ لٹکے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ایک مستقل کیڈر کے طور پر سی ای او کا اپوائنٹمنٹ یو پی ایس سی سے ڈائریکٹ ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے حکومتوں سے مطالبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں زندہ ہونا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم زندہ ہیں۔ اس لیے کہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے، ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے، آنکھ ہی کوئی نہ جب کھولے اجالا کیا کرے۔ ہمیں آنکھ کھولنی ہے اور خود اپنے آپ اپنے اجالے بنانے ہیں، کوئی ہمیں کر کے نہیں دے گا، ہمیں خود زندہ قوم بننا پڑے گا اور زندگی دکھانی پڑے گی۔ اس سب کے پیچھے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، وقف کی جائیدادوں پہ قبضہ ہم خود کیوں کر رہے ہیں، ہم اگر متولی ہیں تو ہم اپنے ذمہ داریاں ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے آپ یہ کچھ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری خدا کی ملکیت کو مینج کرنے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وقف اللہ کی جائیداد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرستی اور مفاد پرستی نے ہمیں کھا لیا۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم مادہ پرستی اور مفاد پرستی کے خلاف جنگ چھیڑیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے
جب ہمارے ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین مضبوط ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس زندہ ہو۔ اس لیے کہ یہ اکیلی چیز ہے آخرت کا جواب دہی جو انسان کو انسان بناتی ہے، جو انسان کو رذائل اخلاق سے بچا کر اخلاق فاضلہ تک لے جاتی ہے، وہ صرف اور صرف آخرت کی جواب دہی ہے۔ اس طرف کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت آج بھی اپنے علماء کے پیچھے چلتی ہے اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس طرح وہ دین کی بنیادوں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن علماء کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، انہیں یہ سمجھانا ہے کہ ایمان کیا ہے اور جواب دہی کیا ہے آخرت کی، تاکہ یہ ماحول بدلے، یہ مفاد پرستی کا ماحول ختم ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی کا ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا سلسلہ جڑے، اور وفق کی ترقی کی جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ زمینی حقیقت ہو، اور ہم واقعی کوئی تاریخ بیان کر پائیں کہ ہاں ہندوستان میں وقف کی ترقی ان بنیادوں پر ہوئی۔